بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے خصوصی مہمان سابقہ امیدوار بلدیاتی الیکشن کے چودھری عارف جمشید صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا چودھری صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ بلدیاتی الیکشن کا سفر آپ کا کیسا رہا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آج ہی ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے اور جیت ہار تو مقدر کا ایسا ہے۔ بہرحال ہم الیکشن ہار گئے، لیکن الیکشن اچھا ہوا ہے، عوام نے اچھا رسپانس دیا ہے۔ اچھا مجھے چودھری صاحب یہ بتائیں کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ کو بلدیاتی الیکشن لڑنے پہ مجبور ہوئے؟ یہ رائے آپ کی تھی یا آپ کی فیملی کی تھی یا یہ عوام کی رائے تھی؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ حضرت 35 سال کے بعد الیکشن ہو رہے تھے، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اقتدار نیچے منتقل ہو، نوجوانوں تک جائے، اور ہماری بلادی نے، ہمارے گاؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں الیکشن لڑوں، تو سپورٹ بھی کی، اور پھر اس کے باوجود بھی ہم الیکشن ہار گئے۔ لیکن ہار بھی کبھی کبھی بندے کو ہارنے کے بعد مضبوط کر دیتی ہے۔ اچھا مجھے چودھری صاحب یہ بتائیں کہ وہاں کے کئی مسائل ہیں، سوناڑ کے کئی مسائل ہیں، ان سے ہمیں آگاہ کریں، وہاں کیا کیا مشکلات کا سامنا آپ لوگوں کو اور عوام کو کرنا پڑتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہم یہ کہہ چکے ہیں برسر اقتدار لوگوں سے، حکومت میں بیٹھے لوگوں سے، کہ ہمارا سب سے جو مسئلہ ہے، ایک تو روڈ کا مسئلہ ہے۔ ابھی روڈ کھلی ہے، وہ کہا تھا کسی نے کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، یہ روڈ تو کھل گئی ہے، لیکن 4 ماہ روڈ کھلی رہے گی، اس کے بعد جب برف پڑے گی تو پھر روڈ بند رہے گی، پھر ہم اس طرح چیخو پکار کرتے رہیں کہ روڈ کھلے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت ہو، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، جو بھی حکومت آئے وہ انگامی صورتحال کے اوپر گریز کی روڈ کو 12 گھنٹے کھولے تاکہ لوگوں کی مشکلات حل ہوں۔ یہ روڈ کتنی عرصہ بند رہی ہے؟ یہ 5 ماہ مسلسل بند رہی ہے روڈ، یعنی کہ انسانوں کا زمینی راستہ منقطع رہا۔ اچھا 5 ماہ یہ روڈ بند رہی ہے، وہاں کے لوگوں نے کیسے اپنا نظام اپنی ضرورت کے مطابق زندگی گزارنے کا کس طرح حل نکالا؟ کھانے پینے کی اشیاء ہر چیز روڈ بند تھی، کس طرح وہ نظام چلا؟ کیونکہ جب دسمبر اینڈ ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ روڈ بند ہوگی، ہمیشہ کی طرح برف وہاں پڑتی ہے، کبھی زیادہ پڑتی ہے کبھی کم پڑتی ہے، تو پھر لوگ پورے سال کا جو سامان ہوتا ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں، تو 4-5 ماہ سے ان کا گزارا چل جاتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں وہاں کے کیا مسائل ہیں؟ کیا سرکاری ادارے ہیں وہاں موجود ہیں؟ کیا سکول کی وہاں سہولت ہے، ہاسپٹل کی سہولت ہے، روڈ کی سہولت ہے یا نہیں؟ جی سرکاری ادارے بھی موجود ہیں، وہاں سکول، وہاں روڈ بھی موجود ہے، لیکن روڈ کا خستہ حال ہے۔ کوئی یعنی کیل سے لے کے توبڑ تک روڈ کا کام شروع ہے، کچھ پکی ہوئی ہے، کچھ ابھی رہتی ہے۔ فیز 2 جو پھلوئی سے توبٹ ہونا تھا اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا، تو اس حوالے سے بڑے مسائل ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں وہاں جو صحت کی کیا صورتحال ہے؟ اسپتال وغیرہ وہاں موجود ہیں یا نہیں؟ صحت کی صورتحال بھی بڑی خطرناک قسم کی ہے۔ حلمت کے اندر ہاسپیٹل ہے، تو وہاں جب جاتا ہے مریض تو اس کے ہاتھ میں پرچی تھمائی جاتی ہے کہ آپ کیل چلے جائیں۔ اس طرح جب کیل آتا ہے تو پہلے بات ہے ڈاکٹر نہیں ہوتے، جب ڈاکٹر ہوتے ہیں تو اس کا مریض کو پھر وہاں پرچی تھما دی جاتی ہے کہ آپ مظفر آباد چلیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بندہ توبڑ سے جب کسی کی والدہ ہو، کسی کی بہن ہو، کسی کی بیوی ہو، اس کو ڈلیوری کیس کے اندر وہ مبتلا ہو، وہ کیل پہنچنے تک اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہے، تو یہ حکمران جو یہ لاپرواہی کی چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ اس طرح لوگوں نے بے شمار اپنی جانیں گنوائی۔ تو وہاں سے کیا مظفر آباد آنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا آپ کا؟ کیا مریض پہنچ جاتا مظفر آباد ہاسپٹل میں؟ اگر روڈ کھلی ہو تو کم از کم وہاں توبٹ سے کیل تک 3-4 گھنٹے لگتے ہیں، پھر کیل سے مظفر آباد تک 5-6 گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ لمبا طویل سفر ہے اگر روڈ کھلی ہو۔ اگر روڈ نہ کھلی ہو تو یہ تو 2-3 دن لگ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر جان کی بازی تو ہارنی ہے نا۔ زندگی کی روزمرہ ضرورت کے مطابق کیا کیا چیز ہے وہاں جو وہاں عوام کو نہیں مل سکی آج؟ وہاں ایز اے شہری جو حقوق ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں تعلیمی نظام بھی نہیں ہے، وہاں صحت کا نظام بھی نہیں ہے، وہاں معیاری تعلیمی ادارے نہیں ہیں، وہاں ڈسپنسری نہیں ہے، وہاں روڈ نہیں ہے۔ یہی تو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں نا کسی شہری کو دینے کے لیے، یہ کچھ بھی نہیں، اور نہ کسی حکومت نے اس کے اوپر توجہ دی ہے پچھلے 75 سالوں سے۔ یعنی صرف باریاں لیتے رہیں، اقتدار کے مزے لوٹتے رہیں، اور جب اقتدار میں آتے ہیں کسی کو پوچھتے نہیں ہیں۔ جب الیکشن آتا ہے تو لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، لوگوں کے پاؤں پکڑتے ہیں، لوگوں کی 4-5 سال پہلے مرنے والے بندے کی فاتح جا کے لگاتے ہیں، اس کو بخشانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب الیکشن جیت جاتے ہیں، جب عہدے مل جاتے ہیں تو وہ ان کو عوام یاد نہیں رہتی۔ گریس ویلی کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں، سب سے بڑے مسائل وہ کون کون سے ہیں؟ گریس ویلی میں سب سے بڑا مسائل ہے وہ ایک روڈ کا مسئلہ ہے، پھر اسپتال کا مسئلہ ہے۔ ہاسپیٹل، صحت اور روڈ،
یہ دو جو چیزیں اگر ہو جائیں گریس کے لیے تو گریس انشاءاللہ پہلے اللہ کے فضل سے خوشحال ہے تو انشاءاللہ بہتر بعد میں بھی خوشحال رہے گا. اچھا تو بڑھ تک جو روڈ جا رہی ہے کہاں تک وہ روڈ کا کام مکمل ہو گیا ہے؟ کیا وہ روڈ اچھی بنی ہے؟ اس کے اندر بھی ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا ہے. ٹھیکیدار یعنی ڈامانڈول کر کے اس کام کو کرتا ہے. سست روی کا شکار ہے. پچھلے 3-4 سال سے وہ پروجیکٹ لانچ ہے، یعنی اس کی جندرسیری اور جنوے کے درمیان تک کٹنگ تو ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر ابھی گیڑا نہیں پڑا، ابھی لک نہیں پڑی. ابھی تقریباً اگر جس طرح ٹھیکیدار کام کر رہا ہے تو شاید کہ اس کا 2-3 سال اور لگ سکتے ہیں. وہاں اس تک فیس 1 جو ہے پھلوئی تک اس کو پکا ہونے کے لیے، پختہ ہونے کے لیے. اچھا یہ بتائیں کہ سوناڑ اور تو بٹ ایک جڑیوں بوٹیوں کا اور معدنیات کا ایک بہت بڑا گڑھ ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں حکومت وقت سے یہ گزارش کروں گا، پھر نوجوانوں سے، پھر برسر اقتدار بیٹھے ہوئے جو ہمارے ایم این ایز ہیں، اس کے بعد لوکل کونسلر ہیں، ڈسٹرکٹ کونسلر سے، کہ جو جڑی بوٹی وہاں سے نکلتی ہے، نکاسی جس کی جاتی ہے، وہ کچھ لوگ ریالٹی اس کی بھرتے ہیں اور کچھ لوگ بلیک میں جڑی فروخت کرتے ہیں. ایک تو ان کا نفس عزت نفسی میں مجروح ہوتا ہے جب وہ فروخت کرنے کے لیے پنڈی جاتے ہیں، ان کے اخراجات بھی ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ منڈی کا قیام کیل میں لائے تاکہ اس سے جو جڑی بوٹی وہاں فروخت کی جائے تو پنڈی کی ریٹ کیل میں دی جائے، تو اس طرح لوگ پرچوں سے، تھانوں سے، کچہری سے بھی بچ سکیں گے. تو سرکار کو بھی فائدہ ہوگا، تو لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. اچھا آپ وقت حکمران سے، گورنمنٹ حکومت سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے خدا را ہمارے گریس کی طرف دیکھیں، گریس کے لوگوں کی طرف دیکھیں، وہاں کے حالات کی طرف دیکھیں، وہاں کے حالات کو حل کرنے کے لیے کا سوچیں، مشکلات کو حل کرنے کا سوچیں. میں ایک بات کروں گا آپ کے پروگرام میں کہ اگر 2023 یہ جو چل رہا ہے اس میں گریس، بالخصوص گریس اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ گریس میں بڑے مسائل ہیں، وہ ہر وقت پاسماندہ رہا ہے، وہاں پاسماندگی زیادہ ہے. تو گریس کے اگر 2023 کے اندر بھی مسائل حل نہیں ہوتے ہیں تو شاید کہ کبھی حل نہ ہو، اس لیے کہ پیر صاحب، حاجی صاحب، قاضی صاحب، شاہ غلام قادر صاحب، میاں وہی صاحب نے وہاں سے ووٹ لیے. یہ لوگ اگر 2023 کے اندر بھی عہدے رکھ کر یہ یعنی سرکار کی گاڑیاں لے کے لوگوں کی رائے کے اوپر بننے والے منتخب لوگ ہیں، اگر یہ کام نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں بھی گریس کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکیں گے. اور دوسری عرض یہ کہ جو تحریک اپر نیلم قیام کی ہے، وہ بھی نوجوانوں کو میں کہتا ہوں کہ وہ نیچے کے لوگ ہوں یا اوپر کے ہوں، وہ ہمارے دست و بازو بنے تاکہ یہ تحریک کامیاب ہو تو جو لوگ اوپر رہتے ہیں، اوپر ویلی کے، ان کی مشکلات حل ہو سکے. اچھا ٹورزم کے حوالے سے بتائیں کہ نیلم میں ٹورزم کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جائے، ان کے لیے کیا کیا سہولت موجود ہے؟ کیا تو بٹ اور گریس میں ٹورزم جاتا ہے؟ جی ٹورزم تو جاتا ہے لیکن اس میں بھی کچھ مشکلات ہیں کہ بے شمار ایم پی چیک پوسٹ لگی ہوئی ہیں کہ جہاں لوگوں کو چیک کیا جاتا ہے. جب آپ بار بار لوگوں کو چیک کریں گے، بار بار لوگوں کا آئی ڈی کارڈ لیں گے تو لوگ متنفر ہوتے ہیں. اس لیے گزارش یہی ہے کہ ایک عدد پہ ایم پی چیک پوسٹ ہو جہاں سے لوگوں کو چیک کیا جائے، ان کی انٹری کی جائے. ان کا ڈیٹا اکٹھا تو ہو جاتا ہے جب وہ پہلے پوائنٹ سے انٹر ہوتے ہیں، تو بار بار چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں بھی پڑنی چاہیے. اس طرح لوگ بھی متنفر ہوتے ہیں. ایک بندہ 6 دفعہ اپنا جب آئی ڈی کارڈ چیک کروائے گا تو ظاہر ہے وہ متنفر تو ہوگا. سوناڑ کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ جنگلات کے حوالے سے اوپر نیلم حلقے میں کس طرح کی صورتحال ہے؟ جنگلات کے حوالے سے کیونکہ وہاں 6 فٹ برف پڑتی ہے تو حکومت نے کوئی متبادل حل وہاں نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فلاوی ہیڈل پاور جس کو بننا تھا اس میں گورنمنٹ سستی کر رہی ہے تو اس کو بحال کیا جائے، اس کو وہاں بجلی پیدا کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں تو جنگلات کا بھی کٹاؤ بچ جائے گا اور لوگوں کی مشکلات بھی حل ہو جائیں گے اور سستا داموں پر وہاں بجلی دی جائے گی تو جنگلات کا کٹاؤ بچ جائے گا. بہت